السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36-37 سے پوچھا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے کہ یہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا قرآن میں کسی مہینے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اصل میں یہ روایتی ترجمے کی وجہ سے مہینہ بن رہا ہے، ورنہ شہر کے معنی مہینہ ہے نہیں، جو سیام کے درس میں بھی آپ نے شہر کے معنی سن لیا ہے۔ روایتی ترجمے کی وجہ سے یہ 12 مہینہ آ جاتا ہے۔ تو آئیے ان دونوں آیتوں کو غور سے دیکھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ 9 کی 36 اور 37۔ پہلے میں فتح جالندھری والا ترجمہ پڑھ لوں گا جو روایتی لکھا ہوا، اس کے بعد آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے کہ وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری آیت ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کے جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اس روایتی ترجمے سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ آتی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے خدا کے نزدیک گنتی جو ہے وہ مہینے کی 12 ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہاں یہ کہاں لکھا کہ ہر سال میں 12 مہینے ہیں جب سے آسمان اور زمین پیدا کیا؟ ان کے اپنے ترجمے کو اگر لے لیں تو جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں۔ تو اب یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا مہینہ ہے، کیا کچھ ہے۔ اگر اس کی صحیح کیلکولیشن پتہ لگ جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا قیامت کب آ جائے گی، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کتنے مہینے بعد آ جائے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے۔ دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں 12 مہینے کا نام دیا تو کوئی دکھا دے۔ پھر پہلا مہینہ کون سا ہے، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، نہیں گنتی کے لحاظ سے 12واں کون سا ہے ہمیں نہیں پتہ، نہ پورے قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے تفصیل سے واضح کیا، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی تفصیل بھی دے دیتا ہے، لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ تفصیل کے ہم قرآن سے باہر جائیں، روایتوں کو پکڑیں، یہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے۔ وہ 8 مہینے کون سے صحیح ہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ ان مہینوں میں تم قتال نہیں کرنا کہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہوگا، تو یہ کون سے 4 مہینے جس میں لڑائی نہیں ہے؟ روایتی طور پر بھی لیں تو خود رمضان میں بدر کا جنگ ہو چکا ہے، مارکہ بدر جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، ان کے تاریخی روایتوں سے بھی وہ رمضان میں ہوا ہے، لہٰذا وہ حرمت والا مہینہ تو رہا ہی نہیں۔ تو یہ آخر کیا ہے؟ اسی طرح اگلی آیت میں جو یہ کہہ رہے کہ کسی مہینے کو آگے پیچھے ہٹا کر دیتے ہیں کہ وہ کافر جو ہے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ مہینے کی جو خدا نے مقرر کی گنتی اس کو پورا کر لیں۔ تو آج تو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اب تو دنیا بھر میں کیلنڈر ایک جیسا چلا آ رہا ہے، کوئی آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا، جو کرے گا فوراً پکڑا جائے گا۔ تو یہ آیت بھی آج کے لیے پھر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو آج کے لیے ہدایت نہ ہو۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو برے اعمال بھلا دکھا دیتا ہے اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب اللہ ہی کافروں کو ہدایت نہیں دے رہا ہے تو کافروں پر کس بات کا الزام تراشی؟ یہ تو اللہ کی غلطی ہے کہ اللہ نے ہدایت دینا بند کر دیا۔ بھائی اللہ تو ہر ایک کے لیے ہدایت دے گا، اب آپ کی مرضی کہ آپ کافر بنے رہیں یا نہ بنے رہیں۔ تو آئیے ان دونوں آیتوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ، عدت کہتے ہیں تیاری کو، جیسے سیام کے لیکچر میں بھی بتا چکا، عدت جہنم للکافرین، جب اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر کے خود ترجمہ کیا ہے، تو عدت کہتے ہیں تیاری کو۔
تو انا عدت الشہور، بے شک صورتحالوں کی تیاری، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اثنا عشرہ شہرا فی کتاب اللہ، اسنا جو یہ ثنا سے ہے، جیسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے جب حمد پڑھا جاتا ہے اس کو ثنا کہتے ہیں، اور ویسے نعت یہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی تعریف میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ ثنا بھی جو ہے دراصل یہ ہے ہی عربی کا لفظ جس کا مطلب ہی تعریف ہے، اور عشرہ کہتے ہیں معاشرے کو، شہر کہتے ہیں صورتحال کو۔ تو بے شک صورتحالوں کی تیاری اللہ کے نزدیک، تعریفی معاشرے والی صورتحال اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دورانیے سے جب سے اس نے بلندی اور پستی کو پیدا کیا، یا اس کو آسمان و زمین بھی لے سکتے ہیں، منہا اربات حرم، اور اسی میں خوب مضبوطی ہے۔ اربا میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو چار پائے کی جیسے کرسی ہوتی ہے تو وہ انتہائی مضبوط ہے، قرآن میں اربا جہاں بھی آیا وہ مضبوطی کے لیے آیا، تو اس سے جو ہے خوب مضبوطی ہے، حرم، اور چھوڑ رکھا ہے، یعنی اللہ نے جو مضبوط بات بتا رکھی ہے تم نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ذالک الدین القیم، تو وہی نظام تو ہے ڈٹنے والا، وہی نظام ہے قیم یعنی ڈٹ جانے والا، استقامت والا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان میں اپنی نفسیات پر ظلم نہیں کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور تم ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے جھگڑو، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے کہ وہ تم سے پورے کے پورے جھگڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ قوانین کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ یوں بن گیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک صورتحالوں کی تیاری، تعریفی معاشرتی صورتحال اللہ کی کتاب میں اس دورانیے سے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے بلندی اور پستی پیدا کی ہے، اس میں ہی مضبوطی ہے، اور چھوڑ رکھا ہے، وہی ڈٹ جانے والا نظام ہے۔ پس تم اپنی نفسیات میں ظلم نہیں کرو، اور ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے جھگڑو، جیسا کہ وہ تم سے پورے کے پورے جھگڑتے ہیں، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ قوانین کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک جو بھلاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں انکار کرنے میں، نسی کہتے ہیں بھول جانے کو، انما بے شک جو، النسیء جو بھلا دیتے ہیں، زیادۃ تو زیادتی ہے، فی الکفر انکار میں۔ جب اللہ نے جو کچھ نظام دے رکھا ہے، تعریفی معاشرہ کس طرح بننا سارا کچھ کر رکھا ہے، اس کو بھلا رہے ہیں تو آپ اصل میں انکار میں زیادتی کر رہے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، بھٹکتے ہیں اس سے انکار کرنے والے لوگ، یحلونہ عامن، اپناتے ہیں اسے عام طور پر، یہ عامن جو ہے سال کے لیے نہیں ہے بلکہ عام، جیسے عام لوگ، عام افراد کہا جاتا ہے، یہی عام ہے، تو اپناتے ہیں اسے عام، ویحرمونہ عامن، اور چھوڑ دیتے ہیں اسے عام طور پر، لیواطئوا، وطا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو پاؤں تلے روند دینا، تو لیواطئوا عدتا، وہ تیاری کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں، ما حرم اللہ، جو اللہ چھڑوا رہا ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، پس وہ اپناتے ہیں جو اللہ چھڑوا رہا ہے، زین لہم سوء اعمالہم، مزین ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو اس آیت کا رواں ترجمہ یوں ہو گیا کہ بے شک جو اس کے بھلانے میں انکار میں زیادتی ہے، اللہ کے نظام کو بھلانے میں جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں وہ انکار میں زیادتی کر رہے ہیں، اور انکار کرنے والے لوگ اس سے بھٹکتے ہیں، وہ اسے عام طور پر اپناتے ہیں اور عام طور پر چھوڑتے ہیں، اور وہ تمہاری تیاریوں کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں جو اللہ چھڑوا رہا ہے، پس وہ اپناتے ہیں جو اللہ چھڑواتا ہے، مزین ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو یہ ہے ان دونوں آیتوں کا صحیح مفہوم جو میں نے سمجھا ہے۔ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔